بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 29 نقل، اور یہ سبق نمبر 29 کا پارٹ 2 ہے، نقل۔ سب سے پہلے نمبر 6، ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چڑھے تک آپ بستر پر پڑے پڑے کیا کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ نے سبق نمبر 29 میں جو پڑھا اس کا یہ پارٹ 2 ہے، اس لیے یہاں پہ یہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے، 6 نمبر۔ ایک کاہل آدمی سے کسی نے پوچھا، کیوں صاحب اتنے دن چڑھے تک آپ بستر پر پڑے پڑے کیا کیا کرتے ہیں؟ نمبر 7، کاہل نے جواب دیا کہ میں ایک بڑے بھاری مقدمے کے فیصلے میں مصروف رہتا ہوں۔ مصروف یعنی لگا رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں یا لگا رہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مصروف۔ کاہلی کہتی ہے کہ ابھی اٹھنا بے فائدہ ہے، ذرا آرام کرو۔ چالاکی کہتی ہے کہ فوراً اٹھو، نہیں تو وقت چلا۔ پھر دونوں اپنے اپنے قول کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ اپنے اپنے قول کی دلیلیں یعنی بات کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ قول کے معنی بات۔ میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلہ نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ اب اس سبق کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا جو حاصل ہے، اس کا خلاصہ، اس کے اوپر صاحب نے مصنف نے یعنی کتاب کے اس رائٹر کے نے ایک نظم لکھی ہے، اور یہ ایک نظم یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اس کا دوسرا حصہ بھی اگلے صفحے پہ آپ پڑھیں گے۔ نظم دیکھیں، گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا۔ تازی گھوڑے کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ تازی کہلاتی ہے، اسی طرح دوسری قسم ترکی بھی گھوڑے کی ایک قسم ہے۔ تو تازی گھوڑے پر کوئی سوار تھا، کوئی ترکی گھوڑے پر سوار تھا۔ پھر سے اس نظم کو سنیے، گھوڑ دوڑ، یہ دوڑ ہے، یہ ڈال بنا دیا گیا، یہ رے ہے اصل میں۔ گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن، تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ دیکھیے، اگر آپ اس شعر میں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ جو آدمی زندگی میں ہچکچاتا رہتا ہے، سوچتا ہے کیا کریں نہیں کریں، کریں کہ نہیں کریں، وہ ہمیشہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، اور جس نے اپنے گھوڑ کو ایڑ لگا دی یعنی دوڑا دیا، وہ خندق کے پار ہو گیا۔ تو جب آپ کام کرنے لگیں گے تو آج نہیں تو کل آپ کامیاب انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ تو کبھی زندگی میں آپ سوچ بچار نہ کیجئے،
ہچکچائیے نہیں، بلکہ جو کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ آج آپ تھوڑا اتنا بہتر نہیں کریں گے تو کل آنے والے دنوں میں آپ اس کام کو پھر بہتر طریقے سے کرنے لگیں گے، لیکن جیسا آتا ہے ویسا آپ شروع کر دیں، اس طرح سے آپ کرنے لگیں۔ تو جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ قول تازی فیصلہ ترکی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ اب انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 30، اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 30، ایک گھوڑا اور سایہ، یہ بھی نظم میں ہے۔ انشاءاللہ آنے والا سبق ہمارا یہی ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہاں، ویڈیو کو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس سبق کو لکھیں ضرور، کاپی پہ لکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ لکھنا بھی آ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے سبق پڑھتے رہیں، اور لائک ضرور کر دیں میرے پیارو، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ چلیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو علم کی دولت سے نوازے، بولیے آمین۔